اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، حماد حضرت کو کوشچن کیا. ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلم ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کی بات ہوئی، اس کا جواب میرا ختم ہو گیا. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارا جو گیس کی اسکیمیں جو چل رہی ہیں یا اپروڈ ہے وہ چلنی چاہیے، کیونکہ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا، تو ہمارے گیس نہ روکا جائے. ہماری پارٹی ہے، پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گیس کا ہمارے مسئلے ہے، گیس کی اسکیمیں اس کو چلنی چاہیے. اور میں نے کوئی سختی نہیں کی، میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. فائنانس بل انٹروڈیوس ہوا، اس سے پہلے آج اس کے اوپر ووٹنگ ہو رہی ہے. اپوزیشن نے جو ماضی کی روایت رہی ہیں احتجاج کر کے باہر جانے کے بجائے اس بار جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے. امینڈمنٹ بھی اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں، جسے ریجیکٹ کیا ہے ٹریجری بینچ کی جانب سے، مخالفت کی ہے شوکت ترین صاحب نے. گرم گرم بحث ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ اتحادی بھی ناراض تھے، لیکن اب اتحادی کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کی بات سن لی ہے. شوکت ترین صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی ہے، فرمایا ہے کہ یہ نوبت کیوں پہنچی ہے، اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس کس طریقے سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ آج کس جگہ پہ کھڑی ہے، اور اسے جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی بھی ساری تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. تو بڑا زور و شور سے اجلاس ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ آج اپوزیشن نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کیے. شہباز شریف صاحب نے، جو اپوزیشن کی جو دوسری قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، احتجاج کیا ہے. فائنانس بل کو عوام دشمن بجٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ عوام پر آئے گا. ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، جس میں پرویز خٹک صاحب کی آپ نے ابتدائیے میں گفتگو سنی، ٹیلی ویژن میں میڈیا نے اس کو پراپر طریقے سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، جس پہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. لیکن یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جیسے سینئر لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، باقی ایم این ایز بھی. نور عالم صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، کے پی کے میں گیس بحران پہ بات کی ہے، حماد اظہر صاحب کے حوالے سے بڑے سارے سوال اٹھائے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. تو ریزرویشن ہے لوگوں کی. آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان محترم جناب سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب. مجھے جوائن کر رہے ہیں ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی لال چند ملی صاحب، اور مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر عاجز دھامرا صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. لال چند صاحب، کیا آج پارلیمانی پارٹی، اچھا لال چند صاحب کو کنیکٹ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ یہ فرما دیں تاکہ ہم وہ کریں کہ وہ کہتے ہیں عوام پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، یہ چونکہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں اس وجہ سے ہم ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں جیسے دودھ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ جو تھے وہ ہم نے وہ ریزرویشن بھی دور کر دی ہیں. طارق صاحب، میں میڈیا کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے وزیر خزانہ صاحب کی بات مانتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 350 ارب کے ٹیکسز کی ایگزمپشن واپس لی جا رہی ہیں، ان کا صرف اور صرف 2 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 348 ارب جو ہیں وہ مریخ کے رہنے والے جو ہیں وہ ہمیں سپلائی کریں گے. وہ بوجھ جو ہے 348 ارب کا وہ پاکستانیوں کے اوپر پڑنے والا نہیں ہے. پھر میں میڈیا کی بات اس لیے بھی نہیں مانتا کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے سارے ترجمانوں کو کہا ہے کہ آپ جائیں اور سب لوگوں کو بتا دیں کہ دیر از نو انفلیشن. تو میں مطمئن ہوں کہ صرف 2 ارب کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانیوں پہ پڑے گا، اور باقی جو ہے عام آدمی کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ دالیں کھاتے ہیں اور اس پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ عام آدمی نہیں ہے، یہ لگژری آئٹم بن گیا ہے. اسی طرح اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں تو وہ بھی لگژری آئٹم ہے، اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ عام آدمی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اسی طرح ملائی، مکھن اور سولر پینل اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ عام آدمی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو لگژری گڈز اب کہہ رہے ہیں کہ جو لگژری گڈز استعمال کر رہے ہیں
دالیں بھی لگژری گڈ میں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ بھی کا استعمال لگژری گڈ میں ہے. تو عام آدمی کی ڈیفینیشن ہم نے ایک نئی سیکھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہی، کہ جو لوگ دالیں اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ عام آدمی میں نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہیں، چیزیں ہیں، ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، کیونکہ ہم ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں اس وجہ سے شور بڑھ رہا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں، را مٹیریل پہ لگایا سیلز ٹیکس ہے 48 گھنٹے میں ریفنڈ ہو جائے گا، عام آدمی پہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑے گا. طارق صاحب آپ کو پتا ہے یہ ریفنڈ والی کہانی تو پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے. ایف بی آر کے پاس کوئی تقریباً 550 ارب روپے کے جو ریفنڈز ہیں وہ پڑے ہیں، کسی کو ریفنڈ نہیں مل پاتے. میرا سوال یہی بنتا ہے آن اے سیریس نوٹ کہ اگر آپ صرف ڈاکیومنٹیشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ٹیکس وصول کریں گے، سال کے بعد اب وہ ٹیکس واپس کر دیں گے، تو پھر یہ کاروائی کیوں کی جا رہی؟ پہلے آپ وصول کریں گے پھر آپ واپس کریں گے. یعنی کہ ادویات کی قیمت آج آپ بازار میں جا کے دیکھیں وہ آلریڈی بڑھ گئی ہیں. اب ہم حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی ادویات بنانے والے جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، پھر وہ ٹیکس کی وصولی کے لیے اپنے فارم فل کریں گے، سال کے بعد ان کو ٹیکس واپس ملے گا. تو اس کے یہ عجیب سی کہانی ہے، یہ کہانی بنتی نہیں ہے. دیکھیے 350 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر پڑنا ہے، اور وہ عام پاکستانیوں کے اوپر پڑنا ہے کیونکہ یہ 100% جو ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے آپ کی آمدن گرتی جاتی ہے اسی طرح آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے اکنامکس میں ہم اس کو ریگریسو ٹیکس کہتے ہیں. تو یہ 350 ارب کا پورا 350 ارب جو ہے یہ ریگریسو ٹیکس ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ بلا واسطہ ٹیکس ہے، اور یہ سارا بوجھ جو ہے یہ پاکستان کے غریب ترین طبقات کے اوپر پڑنے والا ہے. حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. اب معاملہ یہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی اس قدر خراب پوزیشن میں ہے، جو قرض دینے والا ہے وہ تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ قرض دے گا. مسلم لیگ نون بھی، باقی اپوزیشن بھی ہوتی کہ ہم بھی ہوتے تو ہمیں IMF میں جانا پڑتا. تو سچویشن ایسی ہے، اس سچویشن کا ادراک کرنے کے بجائے آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں اپوزیشن والے اور ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حافظ صاحب، بات یہ ہے اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سرکاری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے، یہ تنقید برائے تعمیر نہیں ہے، یہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے، اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں یہ صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہی ہے، عوام کو دھوکہ. پوائنٹ سکورنگ کا مطلب کیا؟ عوام کو بے وقوف بنانا، عوام کو ورغلانا، عوام کی بے وقوف سمجھ کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا. چلو جب ہمارے بارے میں ذہنیت یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ابھی جو آپ نے وہ معاشی ماہر ہے، میں تو معاشی ماہر نہیں ہوں. میں تو ڈاکٹر صاحب کی رائے کو سن کر اور دیگر معاشی ماہرین کی رائے جب میں سنتا ہوں ان کی رائے وہی ہے جو اپوزیشن کی رائے ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کس پارٹی کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو اسی حکومت میں پہلے ایڈوائزر بھی رہے میرے خیال میں، یا معاون رہے اسی معاشیات میں. بیچارہ سچ بولتا رہا، اسی سچ کی سزا میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ بابا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ معیشت کی تباہی ہے، یہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ زمین بوس ہو رہی ہے، معیشت ڈوب رہی ہے. حکومت سچ سننا نہیں چاہتی ہے، دیکھیے حکومت کا سچ اور ہے. میں اب کچھ کیا کہوں. ایک حکومت نے 4 وزرائے خزانہ تبدیل کیے، FBR کے 5-6 چیئرمین تبدیل کیے. وہ جو شبر زیدی کو وہ لایا، حافظ شیخ کو وہ لایا، انہوں نے معیشت کہاں تک پہنچائی. آپ نے خود شبر زیدی کی انٹرویو سنی، انہوں نے کہا کہ یہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ پن کی طرف جا چکی ہے. کہا یا نہیں کہا ابھی مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے کہا. وہ ہم اپنے آپ کو معاشی ماہر سمجھتے ہیں. جب صورتحال یہ ہو اور حکومت کیا کہہ رہی ہے، اب آپ فواد چودھری کی بیان سامنے رکھے، شوکت ترین جو وزیر خزانہ ہے ان کی بیان سامنے رکھے، اور عمران خان کی بیان سامنے رکھے. عمران خان کہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان پوری دنیا میں سستا ملک ہے. یعنی وہ مہنگائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مہنگائی ماننے یعنی اگر فرض کے ثانیہ مری میں 22 لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو مر گئے. ادھر بھی وہ مہنگائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر جو لوگ چیخ رہے ہیں
قوم رل رہی ہے کہ مہنگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم جھوٹ بول رہی ہے. تو پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، دیکھیے بڑی بڑی معیشتیں. اب فواد چودھری کہتے ہیں کہ لاکھوں گاڑیاں مری جا رہی ہے سیاحت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت مضبوط ہے، آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. اور شوکت ترین پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، لیکن تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب تھوڑی کی مقدار کتنی ہے؟ اب آپ یہ معقول یہ فارمولہ دیکھیے، ان کی یہ ویژن دیکھیے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھی ہے. تو پوری دنیا میں تو آمدن بھی لوگوں کی آپ دیکھیے، فی کس کی آمدنی کتنی ہے، پاکستان میں فی کس کی آمدنی کتنی ہے، پھر اس کو کمپیریزن کرے، آپ موازنہ کرے، مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے اور آمدن کہاں تک چلی گئی ہے. یار ذرا اس کو موازنہ کرے. میری کمائی دن میں 200 روپے، یہاں پہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا. نہیں ہوا ہے. باہر تو لوگوں کی جو آمدن ہے وہ آپ سامنے رکھے اور مہنگائی کو سامنے رکھے، وہ موازنہ اس میں معقولیت ہے. ٹھیک، وہ آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ یار ایک آدمی کی آمدن جب یومیہ اتنا ہے یا ماہانہ اتنا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن یہاں تو لوگ بے روزگار ہو گئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 66 لاکھ افراد برسر روزگار بے روزگار ہو گئے. تو آمدن بڑھانے کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی گورنمنٹ میں کو. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حکومت 4 سال گزر گئے، ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، میں اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کروں، لوگوں کی بے روزگاری کس طرح ختم کر دوں، میں آمدن. آپ چینی میں خود کفیل ہے یا نہیں؟ گندم میں بھی خود کفیل ہے. کیا مجبوری آئی کہ تم چینی اور گندم باہر سے منگوا رہے ہیں؟ آج بھی آپ روس سے گندم منگوا رہے ہیں. کیوں منگوا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہی ملک، یہی ریاست، یہی 22 کروڑ عوام آج سے 4 سال پہلے نہ گندم کی کمی تھی، نہ چینی کی کمی تھی، نہ بجلی لوڈ شیڈنگ، نہ گیس لوڈ شیڈنگ. آج اسلام آباد میں کوئٹہ دارالحکومت ہے، ادھر یعنی جہاں بھی آپ جائیے شہروں میں، وہاں آپ کو گیس نہیں ملے گی، سی این جی آپ کو نہیں مل رہی ہے، سینکڑوں گاڑیاں قطاروں میں کڑی ہے. تو یہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ خلا میں چلی گئی سب کچھ. ٹھیک. عاجز دامرا صاحب، پیپلز پارٹی کل جو ہے وہ کہا انہوں نے کہ جی یہ ملک دشمنی ہے. یہ آپ سچویشن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے اپوزیشن، پیپلز پارٹی بھی، اور اسی وجہ سے تاک کے حملے کر رہے ہیں. آپ کے صورتحال ایسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آصف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال اب ہے، اور جس طرح انہوں نے ایک سونامی کر کے ایک ایسی انسان دشمنی کی راگ انہوں نے الاپا تھا، اور اس کو عملی شکل انہوں نے، باقی تو باتیں انہوں نے پوری نہیں کی، مگر ایک ایسی انسان دشمن مہنگائی کی سونامی لا کھڑی کر دی انہوں نے قوم کے اوپر کہ اب آپ کے یہ سارے کیمرہ مین جو پروگرام سن رہے ہیں، پوری قوم سفر کر رہی ہے نا. اب تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جس کے آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے زیادہ کی قسط جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اب انہوں نے بھی وہ بھیجنا بند کر دی کہ وہ اس ملک میں زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے پیسے یہاں پر بھیجیں. تو اس نے اپوزیشن نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے، اور ہم نے بھی ایک 27 تاریخ کو مارچ کا اعلان کر دیا ہے. یہ حکومت آج جو اسٹیٹمنٹ ان کے وزیر خزانہ صاحب دے رہے ہیں، اتنی پاپولرٹی، آج بھی یہ اتنے بھٹائی کے ساتھ اپنے ان تمام گناہوں کو اپنی کامیابی میں کنورٹ کر کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی کووڈ میں حکومت نے زبردست، وفاقی حکومت نے پالیسی کی کہ دنیا نے مانا ہماری کووڈ پالیسی کو کہ ہم نے کس طرح فیس کیا. اچھا، اگر یہ آرگیومنٹ ہم ان کا تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ مہنگائی کہاں کی ہے، کیوں آ رہی ہے، پھر یہ منی بجٹ کیوں آ رہا ہے، پھر تو پوری دنیا میں آپ واحد ملک ہیں جس کو ایوارڈ دینا چاہیے کہ آپ نے کووڈ کی صورتحال کو سنبھالا، جس کی وجہ سے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے تھی. اگر آپ کو منی بجٹ لانی پڑ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی، تو اٹ مینس آپ کی کرونا والی پالیسی کی دلیل بالکل زیرو پہ آ جاتی ہے. چلیں، یعنی پوائنٹ یہ ہے صاحب کہ یا وہ بات درست ہے یا یہ بات درست ہے. لال چند صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج یہ پارلیمانی پارٹی کے جو اجلاس تھا اس میں لوگ تھوڑا سا اگریسو تھے، پھٹ پڑے ہیں، کھل کے بات کی ہے، تو بہت ساری خبریں گرم ہیں اس حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہوں، اور یہ جو جوائنٹ اپوزیشن ہے ان کو ابھی ہم نے 23 ووٹوں سے کاؤنٹنگ میں شکست دی ہے. تو ان کا جو بیانیہ ہے اس کو یہ پارلیمنٹ رد کرتی ہے، اور
पाकिस्तान की अवाम रद्द करती है। जहां तक आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का मामला है, पार्लियामेंट्री कमेटी की जब भी मीटिंग होती है हमारे मेंबरान खुल के बोलते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और उनको सुना जाता है। ये हमारी पार्टी में एक जमहूरियत की मिसाल कायम है। ये वो पार्टी नहीं है जहां पे इमरान खान कहे कि किसी की मैं नहीं सुनूंगा और अपनी बात करूंगा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर मेंबर की बात सुनते हैं, उनको मुतमईन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई उस पे एक मैं आपको अहम खबर ये बताना चाहूंगा कि उसमें कई मेंबरान ने खड़े होकर कहा कि इमरान खान आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, आपको लंदन में फ्लैट नहीं बनाने, आपको लंदन में सरे महल नहीं खरीदना, आपको टीटियां नहीं लगानी, आपको जो है यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी। हमें चाहे डेवलपमेंट का फंड्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। ना सिर्फ वहां पे कहा है, अभी वो असेंबली की काउंटिंग में बार बार वो चीज प्रूव हो रही है। पूरी पार्टी मुतहद है, इमरान खान के पीछे खड़ी है और ये अपोजिशन जो है ये डिवाइडेड है। तो ये खटक साहब का क्या मामला हुआ मलिक साहब? खटक साहब क्यों आज थोड़ा से गर्म हो गए गैस? खटक साहब का मामला जेन्युइन है। खटक साहब का कोई बजट में बात नहीं की थी। बजट साहब उनका ये था कि उनके जो काम है गैस के वो वक्त पे मुकम्मल नहीं हो सके या उनको किसी वजह से रुकावट आई तो उसकी वजह से इलेक्शन में उनको जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए उसमें पीटीआई को नुकसान उठाना पड़ा। तो वो एक मामूली इमरान खान साहब ने ये कहा कि वोट नहीं देना तो ना दो वोट, मुझे इस तरह की बात की और कहा कि मैं अगर छोड़ना है तो मैं हुकूमत भी छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने कहा कि इन बातों से एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा, अगर हम हमारे आपस में नहीं बनती तो हम हुकूमत भी छोड़ देंगे। हम क्यों, ये तो इमरान खान हमेशा कहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या ये पैसा बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मुल्क को लूटने नहीं आए हैं। महंगाई के ऊपर भी कहा मलिक साहब, लोग महंगाई के ऊपर भी चीखे हैं कि जी ये महंगाई है कि। अब देखें जो अभी बात हो रही थी कि इंडिकेटर्स क्या है, वो खान साहब ने इंडिकेटर्स बताए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस जो है हमें वो तारीखी तौर पे हमें हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। आपके जो मेजर क्रॉप्स है वो वीट है, राइस है, मकई है, जो भी आपके मेजर करना है वो उनकी जो बहुत बड़ी जो है हैवी प्रोडक्शन हुई है, बम्पर प्रोडक्शन हुई है। 1100 अरब यही तो हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि ये बम्पर प्रोडक्शन हुई है, लोगों को मिल नहीं रही। महंगी क्यों है चीजें? कोई नहीं मिल रही, कोई नहीं महंगी मिल रही है। कराची में क्या महंगा मिल रहा है? देखिए महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं है। ये खान साहब भी खुले दिल से कबूल भी करते और कहते भी हैं, लेकिन उसकी जो वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। एक वेव आई है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो भी इंपोर्ट्स है वो बढ़ गई हैं, डबल हो गई हैं। क्योंकि जो आपकी $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है, $6 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स है, उसकी वजह से पैसे पे प्रेशर आया है, रुपए पे प्रेशर आया है, उसकी वजह से यकीनी तौर पे महंगाई हुई है। आप देखेंगे जो आने वाले है इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दिखाएगी और आपको समझ में आएगी बात कि ये जो है इन्फ्लेशन बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब वो इंडिकेटर की बात की है, लालचंद साहब ने, कहते हैं सब ठीक है। ये देखें ना, जितने माशी इशारिये हैं वो बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब ये तो आप ही समझा सकते हैं कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नहीं हैं। तारिक साहब दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर इंडिकेटर जो है पॉजिटिव है तो फिर हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं? देखिए IMF तो बनाने का मकसद ही ये था कि जिन ममालिक की जो इकोनॉमीज हैं उनके पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, वो ICU में जाना चाहते हैं, वो IMF के अस्पताल में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए IMF जो इदारा है वो बनाया गया। अगर हमारी माशी इंडिकेटर सारे के सारे मस्बत हैं, अगर एक्सपोर्ट बड़ी जबरदस्त जा रही है, अगर जॉब्स में आ रही हैं, फिर हम IMF के पास इतनी सख्त शराइत मान के हम IMF के पास क्यों जाना चाह रहे हैं? तो ये तो एक बड़ा ही बुनियादी नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि आम आदमी जो बाजार में जाता है, आम पाकिस्तानी, वो आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, महीने के बाद बिजली का बिल देता है, उसको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि आपकी मईशत कैसी जा रही है। उसको कोई वज़ीर खजाना नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है वो आप यकीन कीजिए मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकता है कि मईशत का क्या हाल है,
کیونکہ وہ جاتا ہے 35 روپے کا آٹا لیا کرتا تھا 103 سال پہلے، آج وہ 70-75 روپے کا لیتا ہے. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے. پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں اتنا مہنگا پیٹرول اس نے کبھی نہیں خریدا. تو عام آدمی کو کوشش ضرور کی جا سکتی کہ اس کو بیوقوف بنایا جائے، لیکن وہ بیوقوف نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ روز جاتا ہے، گوشت خریدتا ہے، دالیں خریدتا ہے، باقی چیزیں خریدتا ہے. اس کو پتا ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. اور ابھی آپ نے ہفتہ بھر پہلے دیکھا ہوگا، جو فرینچ کمپنی ہے اپسوس کے نام سے، اس نے جو سروے کیا ہے اس میں اس نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں معاشی پالیسی کی سمت درست ہے یا غلط ہے. تو 87% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان کی معاشی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. تو وہ جانتے ہیں. ٹھیک. حافظ صاحب، یہ جو پارلیمنٹ والی بات کی، پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا آپ کے بیانیے کو. آج جو ہے ابھی 23 ووٹوں سے پہلے ہوئی تو پہلے 18 کا فرق تھا. آپ ایسے ہی کہتے ہیں جی لوگ ہیں، ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں کھڑے ہو گئے ہیں. وہ بار بار جب آتا ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے ہیں. دیکھیے حافظ صاحب، بات یہ ہے، پارلیمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کن بیساکھیوں اور کن سہاروں پہ کڑی ہے. اور ان کے جو اتحادی ہے وہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے. ان کی سیاست، ان کے پس منظر، وہ جو آزاد اراکین ہے، الیکٹیبل ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. میں ان پارٹیوں کا نام نہیں لیتا ہوں کہ وہ پارٹیاں کن اشاروں پہ فیصلے کرتے ہیں اور کن اشاروں پہ ہٹ جاتے ہیں. وہ اشاروں میں فیصلے اگر آپ کے حق میں ہوں تو ٹھیک، اور آپ کے حق میں نہ ہو نہیں، تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اصل اشارہ عوام کا ہے. اگر کوئی ضمیر ہے اور ضمیر کی آواز ہے تو اصل اشارہ عوام کا ہوتا ہے. کیا عوام کو دیکھ کر آج جو منی بجٹ وہ پاس کیا جا رہا ہے یا اسٹیٹ بینک بل پاس کیا جا رہا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان تو عام آدمی کا ہو رہا ہے، نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے، معیشت کا ہو رہا ہے. یعنی آپ اپنی معیشت کو، جو ہم معاشی ماہرین کا سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو باقاعدہ اس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے، IMF کی تحویل میں دیا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک بل جو آپ لا رہے ہیں یا ابھی منظور کیا جا رہا ہے، خود مختاری کے نام سے ان کی خود مختاری اور آزادی سلب کی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پر آپ اپنی معیشت کو گروی رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری روزی، میرے نفقہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، یہ فیصلہ پھر IMF کرے گا. یعنی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ میں فیصلے کس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے؟ IMF کی مرضی کے مطابق ہو بیگرز آر رہی ہے. ناٹ چوزر. جب آپ کے پاس ہے کچھ نہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر فیصلے تو وہ کریں گے. جب پیسے دیں گے تو وہ پھر آپ کو نہیں، پیسے کس قیمت پر؟ میری زندگی خرید کے، بیچ کے میری زندگی آپ ان کے حوالے کریں گے. کل تو اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے خدا نخواستہ اپنا ایٹمی ہتھیار بھی ان کے حوالے کرنا ہے، پھر آپ کو کون اجازت دے گا؟ دیکھیں، یہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں صاحب، جب آپ کی معیشت ڈوب جاتی ہے، آپ کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ معاشی کمزوری کی وجہ سے ریاست کی سالمیت کو چیلنج ہے، اور ریاست کی استحکام اور ریاست کی بقا کو خطرات اور چیلنجز پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو، میں تو حیران ہوں کہ وہ اراکین پارلیمنٹ یا وہ اتحادی جب یہ تمام صورتحال دیکھ کر کہ مہنگائی اور بڑھے گی، عام آدمی کی زندگی پہلے سے سخت زندگی تھی، آج ان کی زندگی اور مشکل بنا دی، انہوں نے کیسے اس منی بجٹ کو یا اسٹیٹ بینک بل کو انہوں نے سپورٹ کیا؟ لہٰذا یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، بے انصافی ہے. جب ایک باضمیر شخص، ایک آزاد شخص اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایک آزاد پارٹی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس قسم کے فیصلے کیسے کرتے ہیں کہ آپ چھری IMF کے ہاتھ میں دے کر ایک عام آدمی کو، پاکستانی کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جہاں تک PDM کی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، وہ تو ایفرٹ کر رہی ہے، وہ تو کوشش کر رہی ہے، ان کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ووٹ کے ذریعے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہماری صلاحیت ہے، روڈوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے. 23 مارچ کو ہماری لانگ مارچ ہے اور 27 فروری کو پیپلز پارٹی کی ہے. ہم یہی جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب، عاجز دھامرا صاحب، لال چند صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے مہمان ہیں. لال چند صاحب، حافظ صاحب نے کہا کہ یہ ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کسی ممبر کا کہ عوام کو IMF کی چھری سے کاٹا جا رہا ہو اور آپ اس فیصلے میں شریک ہوں؟ اچھا، تو پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب جو میں
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کراپس اچھے نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریمیٹنسز جو ہے وہ جو ہسٹری کی ہائیسٹ ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 13 بار گئی ہے اپوزیشن آئی ایم ایف کے ساتھ. جب یہ خسارہ چھوڑا اس ملک کے لیے، جب ہمیں حکومت ملی تو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ نہیں تھی، آپ کو فوری طور پہ دوست ممالک سے ادھار پیسے لے کے جو ہے اس کو چلانا پڑا، ادروائز آپ کا ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا. تو اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ڈالر آپ کا وہاں سے ڈرائی ہونا شروع ہوا ہے ایک بار پھر آپ کے روپے پہ، کیونکہ افغانستان کی صورتحال تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو اس پہ ڈالر پہ پریشر آیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈالر چاہیے کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے اور اس بڑھنے سے روپے پہ پریشر آئے گا اور روپیہ کمزور ہوگا تو مہنگائی اور بڑھے گی. اس کو روکنے کے لیے ڈالر کی انفلوئنس ضروری ہے. ہاں یہ دیکھیں ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا 700 بلین کے آپ جو ہے ٹیکس ایگزمپشنز کریں، ہم نے 700 بلین کی ایگزمپشنز نہیں کی. یہ 343 بلینز کی ایگزمپشنز جو ہے ودرا ہوئی ہیں، اس میں بھی جو ہے 90% جو ہے وہ واپس جو ہے وہ دیے جائیں گے اور وہ کلیم ہوں گے. حافظ عبداللہ صاحب کا جو ہے وہ بالکل ان کا حق ہے، وہ اشاروں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتا ہے اشاروں پہ کیسے ایم اے میں بنتی ہے، کیسے ایم اے میں کام کرتی ہے، کیسے پیپلز پارٹی جو ہے مشرف سے جو ہے این آر او لیتی ہے. تو یہ تو ان چیزوں کے ماہر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو لیکن جب جو عوام کی اس کی بات کی ہے، دیکھیں ہم نے کوئی ماروائے آئین کام نہیں کیا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کو بڑا اپوز کریں گے، بڑا جو ہے سپلیمنٹری بجٹ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ ان کو ایک زبردست موقع فراہم کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسمبلی میں ہیں نا، جتنے ہمارے ممبر ہیں ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں، اسمبلی میں آپ کے خلاف بول رہے ہیں، روڈ پہ بول رہے ہیں، یہی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوری بات کہی ہے، پارلیمنٹ میں ان کو مائک دیا گیا ہے، یہ صدر اسمبلی نہیں ہے جہاں اپوزیشن کو مائک نہ دی جائے. انہوں نے دل کھول کے بولا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے اور پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو میجارٹی شکست ہو رہی ہے اور یہ ان کی شکلیں دیکھیں، یہ شکست خوردہ ہیں اور آپ دیکھیں گے ان کو مستقبل میں بھی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف شکست دے گی. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر فاروق صاحب، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اشاریت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات جو میں حافظ عبداللہ صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کہی تھی، میں کہوں گا اس پہ ذرا آپ کی رائے جانا. انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی تو ہے لیکن ہمارے ہاں آمدن میں یا کمی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، آمدن بڑھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے. طارق صاحب، اگر آپ 1960 سے لے کر کے 2018 تک کا جو آمدن کا گراف ہے، آمدن کا ڈیٹا ہے، اگر وہ دیکھیں تو پاکستان کی آمدن مسلسل 55 سال جو ہے وہ بڑھتی رہی. 2018 تک آخری سال ہے، 1960 سے شروع کر کے مسلسل بڑھتی رہی. اس دوران بھی مہنگائی رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن شاید اس وجہ سے کیونکہ پاکستانیوں کی آمدن بڑھ رہی تھی تو وہ مہنگائی کو برداشت کر رہے. اب یہ ہوا ہے کہ ایک دو دھاری تلوار چلی ہے 2018 کے بعد. 2018 کے بعد مسلسل 3 سال گزر گئے ہیں کہ مسلسل آمدن جو ہے وہ گر رہی ہے پاکستانیوں کی اور ساتھ ہی ساتھ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ دو دھاری تلوار جو ہے یہ پاکستانیوں سے برداشت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ آمدن بھی گر رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. حافظ صاحب نے شروع سے ابتدائی میں جو شروع کیا تھا معاملہ کہ 8 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہو گئے ہیں پچھلے 41 مہینوں میں، 4 جو ہیں وہ وزرائے خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں. اب دیکھیے 41 مہینوں کی پی ٹی آئی کی جو کاروائی ہے، ان کا جو ریاست کو چلانے کا طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح ہو گیا ہے. اس میں ایک تو چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں شوٹنگ ان دا ڈارک. دیکھیے آپ کو ان کی ٹیم کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے آپ نے 8 چیئرمین
FBR کے بدل ڈالے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے پورے پاکستان کے ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس کو آپ سوچیں کہ 5 یا 6 مہینے کا ایک ایوریج ٹائم مل رہا ہے FBR چیئرمین کو. وہ 5-6 مہینے میں کیا پالیسیز بنائے گا, کیا ان پالیسیز کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو اندھیرے میں تیر چل رہے ہیں. اور دوسرا 41 مہینے کی جو ہم نے نتیجہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر الزام ڈالنا. تو یہ 2 چیزیں ہیں, ایک اندھیرے میں تیر اور دوسروں کے اوپر الزام ڈالنا. جو بھی چیز آپ سامنے لے آئیں کہ آٹے کی قیمت 35 سے 70-75 پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, فلانی جگہ پہ یہ ہوا. جی ملی صاحب دیکھیں, ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا, جو میں نے کہا تھا وہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے. اور دوسری بات, اگر FBR کے ہم نے تبدیل کی ہے اس کے باوجود ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہوئی ہے. 6000 ارب کا ہمارا ٹارگیٹ ہے جو ہم کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جو معیشت جو ہے, گروتھ اکانومی کی, وہ 4% سے لاسٹ ایئر ہوئی ہے, جبکہ آپ کے پڑوسی ممالک میں مائنس میں گئی ہے. اور ہم پاکستان کی جو گروتھ انشاءاللہ 5.8 کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 3.4 ہوگی. ملی صاحب یہ تو اب جو نئی رپورٹ ہے. دامرا صاحب, اب یہ جو لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیا اس بات کے امکان ہے آپ باقی اپنی ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, کسی سٹیج پہ PDM سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آصف صاحب, ابھی جو PTI کے دوست میرے بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں اگر کوئی ایک طبقہ کوئی مطمئن ہے, ان کی نالائکی, کوتاہی, عوام دشمنی, جن کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام مہنگائی کی سونامی میں گوتے کھا رہی ہے, ڈبو چکی ہے, اور یہ کیا عوام سوچ رہے ہیں. آپ کی یہ GDP گروتھ کی بات تو کرتے ہیں, مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آپ کی خودکشی کی شرح ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں, اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ان کو یہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. اور جناب علی, یہ جو آپ GDP گروتھ کی بات کرتے ہیں نا, یہ دراصل GDP ان کا کانسیپٹ دوسرا ہے. GDP گیس, ڈیزل, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. ہاں, اس میں آپ نے بالکل اضافہ کیا ہے. 3 سال میں آسمان کو آپ نے چھو چکے ہیں, اس پہ تو میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں. اور ابھی جو آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ہے, ارے بھائی, جب آپ نے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ کی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے ریاست مدینہ بن چکا ہے ملک, جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے سسٹم میں کرپشن ختم ہو چکی ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی ممالک نے ہماری مدد کی, ہمیں قرضے دے دیے ہیں, قرضے لیے بھی ہیں آپ نے اور امداد بھی لی ہے, یہ ساری چیزیں جب ہم کریکٹ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا ملک اس طرح کی معاشی صورتحال سے گزرے گا؟ اچھا دامرا صاحب, یہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ رابطہ ہو سکتا ہے PDM سے؟ میں کر رہا ہوں کہ یہ سارے ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد بھی ملک میں عوام کی چیخیں اس طرح نکلی ہوتی ہے مہنگائی میں, اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. ان کے آنکھوں پہ یا تو پٹی بندھی ہوئی ہے یا کاندھوں میں سریا ہے. یہ جب لانگ مارچ اپوزیشن کا اسلام آباد پہنچے گا, یہی لوگ آپ کو پھر اسی ٹی وی چینل پہ عوام سے معافی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اور ہم پاکستان میں معاشی صورتحال کو ٹھیک نہیں کر سکے اور ہم قوم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے. حافظ صاحب, دامرا صاحب نے تو تھوڑا لیفٹ رائٹ کر دیا, کیا ایسے سٹیج پہ آ سکتی ہے بات کہ کوئی جوائنٹ لانگ مارچ ہو؟ دیکھیں حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ PDM نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو ہم پڑاؤ ڈالیں گے اسلام آباد میں. ہمارا مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف, لا قانونیت کے خلاف, اور اس موجودہ سسٹم کے خلاف جو ایک مسلط کردہ حکومت ہے, مسلط کردہ اکثریت ہے. اب PDM کی اس اعلامیے کے ساتھ اس احتجاج میں, اس مارچ میں جو بھی پارٹی شریک ہونا چاہتی ہے, PDM اس کو نہیں روکے گی. ہمارے دروازے ان کے لیے کھلی ہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ دینا چاہتی ہے تو بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہدف سب کا ایک ہے. پیپلز پارٹی کا ہدف بھی یہی ہے جو ہدف PDM کا ہے کہ ایک نالائق اور نااہل حکومت کو جتنا بھی جلد برخاست کیا جائے. آپ دیر کر رہے ہیں, ہم تو ذرا جلدی کر رہے ہیں, تو اگر وہ جلدی کریں تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ چلو وہ جلدی کر رہے ہیں, وہ کر لے 27 فروری کو اپنا مارچ, تو 20-25 دن بعد ہمارا بھی ہو جائے گا. تو کوئی پریشر تو آئے گا نا حکومت پر. یہ تو ثابت ہوگا عوام میں کہ کوئی تو ہے کہ ہمارے آواز بن چکی ہے. اب مولانا صاحب مان گئے ان ہاؤس تبدیلی والے معاملے کے اوپر؟ نہیں, یہ تو شہباز شریف صاحب آئے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کہ منہ کرنا ہے, تو مولانا صاحب نے ان کو کہا ہے کہ پھر PDM میں جو شامل جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کر کے پھر یہ جو
عدم اعتماد کے تحریک پیش کرنے کے حوالے سے جو ہم پہلے تحفظات کا اظہار کرتے تھے، جو خدشات تھے وہ خدشات دور ہو گئے، وہ تحفظات دور ہو گئے. اگر دور ہوئے تو کیسے دور ہوئے؟ تو یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی شامل جماعت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہوگا. اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ منہ کرنا ہے عدم اعتماد کی تحریک تو آگے جانا ہے، اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا پھر نہیں جانا. شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ تحریک عدم اعتماد موو کی جائے، تو اسی لیے تو آیا تھا نا کہ ہم اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پہ غور کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب تو یہی ہے. تو جب غور کر سکتے ہیں تو اسی کو بنیاد بنا کے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسی شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ سینٹ میں اکثریت ہماری ہی تھی لیکن ہم ناکام ہو گئے؟ ٹھیک. تو اس کا فائدہ پھر گورنمنٹ کو پہنچے گا. لال چند صاحب لاسٹ سینٹنس جی، یہ تحریک عدم اعتماد اور اپوزیشن کا احتجاج دھرنا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو جدوجہد کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم پہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے بیسیکلی پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بی ٹیم بن کے کھیلتی ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ بھی ناکام ہوگی، مطلب آپ کے اپنے بلبوتے پہ آئے گی نہیں. ناکام آئے گی تب نہ، یہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے. یہ تو خود میں آپس میں نہیں بنتے، یہ آپس میں بیٹھ نہیں پاتے، تو عدم اعتماد کہاں سے لے آئیں گے؟ کچھ نہیں. 27 تاریخ کو فیبروری کو یہ اگر لانگ مارچ کریں گے تو ایک لانگ مارچ پیچھے بھی 27 تاریخ سے کر سکتی ہے، وہ آپ دیکھیں گے. ہیں آپ ان کے کاؤنٹر میں لانگ مارچ کریں گے اپنی حکومت کے خلاف یا سندھ حکومت؟ یہ میں آپ کو آواز نہیں آئی. 27 تاریخ آنے دے قریب. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لال چند صاحب 27 تاریخ ٹھیک. لال چند صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، عاجز دھامرا صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.